السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زندگی ایسے جیو جیسے ہو ماہ رمضان، زندگی ایسے جیو جیسے ہو ماہ رمضان، تو موت ایسے آئے گی جیسے ہو عید کا چاند۔ شعر کا مطلب واضح ہے، صاف ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک عبادت و بندگی میں گزارتے ہیں، کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ تہجد، چاشت، اشراق، اوابین وغیرہ نوافل کی بھی پابندی ہوتی ہے، ذکر و دعا، درود شریف، سنتوں کی اتباع، غریبوں کی غمخواری اور نفلی صدقات کی ادائیگی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، فکر کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ بتوفیق اللہ الحمدللہ ہم نے ماہ رمضان میں خوب عبادت و بندگی کی ہے اور رمضان المبارک کی قیمتی ساعتوں کی خوب قدردانی کی ہے۔ اسی طرح اگر ہم زندگی کے باقی اوقات بھی عبادت و بندگی میں صرف کریں گے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی اہتمام رکھیں گے، تو جیسے عید کے چاند کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اسی طرح ملک الموت کی آمد پر بھی خوشی ہوگی۔ موت کے وقت بھی ہم عید جیسی خوشی محسوس کریں گے کہ الحمدللہ ہم توشہ آخرت ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی ہم سے خوش ہے اور اللہ رب العزت کی مخلوق بھی ہم سے خوش ہے۔ اب جنت کا سرٹیفکیٹ ہمیں ملے گا اور جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو زندگی ایسے جیو جیسے ہو ماہ رمضان، تو موت ایسے آئے گی جیسے ہو عید کا چاند، کہ رمضان میں عبادت و بندگی کرتے ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اور حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام کر کے فکر کر کے اللہ رب العزت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کر کے فکر کر کے مخلوق کی محبت اور دعائیں لیتے ہیں۔ اسی طرح باقی اوقات بھی ہم نیکوکاری اور پرہیزگاری والی زندگی گزاریں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کریں گے، تو جیسے عید کے چاند کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اسی طرح موت کے وقت ہم عید جیسی خوشی محسوس کریں گے اور دنیا سے رخصت ہونے کا ہمیں غم نہیں ہوگا۔ تو اب انشاءاللہ ہماری زندگی رمضان کی طرح گزرے گی۔ دوسری بات یہ کہ عید کے روز مبارکبادی دیتے ہوئے ہم عید مبارک کہہ دیتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے تو عید اور مبارک، ان 2 لفظوں میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام پوشیدہ ہے، ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ گجراتی لکھائی میں عید میں عین اور یا کی جگہ ای لکھ دیتے ہیں، یعنی عید عین اور یا کے ساتھ نہیں بلکہ صرف عید لکھ دیتے ہیں۔ اب سنیے، عید مبارک یعنی ای سے اسلام، دال سے دراصل، منہ سے مسلمانوں کو، با سے باخبر، را سے رہنے کو، کا سے کہتا ہے، یعنی اسلام دراصل مسلمانوں کو باخبر رہنے کو کہتا ہے، کس سے؟ موت سے۔ یعنی عید مبارک، ان 2 لفظوں کے حروف میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ مسلمانوں موت سے باخبر رہو، کہ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، وہ اچانک آ جاتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے موت کے عنوان پر ٹاپک پر مضمون لکھتے ہوئے ایک عجیب بات لکھ دی کہ اے دوست، تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ محبوب العلماء والصلحاء عارف باللہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اے اللہ، مخلوق میں سب سے پیارا آپ کو کون ہے؟ یعنی اللہ، آپ سب سے زیادہ کس بندے سے محبت فرماتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جو دوسروں کے کانٹا چبھنے پر بھی غمگین ہو جائے۔ اب سنیے کہ آج ہمارے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، سماج اور معاشرے میں نہ جانے کتنے معصوم اور یتیم بچے ایسے ہوں گے جن کا کوئی ذمہ دار اور سرپرست نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے دن رات اور عید کا خوشیوں بھرا دن بھی
حسرت بھرے آنسوؤں میں گزر جاتا ہے کہ آج ہمارا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ اے کاش کہ آج باپ ہوتا تو مجھے عید کے نئے جوڑی کپڑے لا کر پہناتا، خرید کر پہناتا۔ ماں کہہ دیتی ہے کہ بیٹا صبر کر، آئندہ عید پر تجھے نیا جوڑا کپڑا خرید کر دوں گی، پہن لینا۔ آج ماں باپ جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور بہن بھائیوں کے گھروں پر جاتی ہے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے، تو بھائی کہہ دیتے ہیں کہ اب کیا لینے کے لیے آ گئی، جہیز میں تو باپ نے سب کچھ دے دیا تھا۔ یہ دو جملے اس بیچاری کے دل کو چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں۔ وہ کہتی ہے ہاں بھائی، تجھے تکلیف ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں، آئندہ کل صبح روانہ ہو جاؤں گی۔ جب ماں باپ کی یاد آئے گی، تمہاری یاد آئے گی، قبرستان جا کر باپ کی اور ماں کی قبر کو دیکھ لوں گی، لیکن کبھی اس گھر کو دوبارہ لوٹ کر نہیں دیکھوں گی، کبھی اس ملاقات کے لیے نہیں آؤں گی۔ خدا را اپنی بہنوں کو عزت دو، ان سے پوچھو، اپنی بیوہ بہن سے سوال کرو کہ بہن تمہاری عید کیسے گزرتی ہے، نئے جوڑی لا کر دو۔ وہ کپڑا اللہ کی قسم وہ مصلے پر رکھے گی، نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی کہ اللہ میرے ویر کی خیر ہو، اپنی بہنوں کی دعائیں لو۔ بچے کہہ دیتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں کہ آج تو کاش میری ماں ہوتی تو مجھے پیار کرتی، اچھی اچھی چیزیں بنا کر کھلاتی، مجھے تو ماں کا پیار دینے والی کوئی ہستی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، خدا را ہم ان بچوں کی کفالت کریں، غریبوں کی غمخواری کریں، اپنی بہنوں کو عزت دیں، ہم ان کے سکھ دکھ میں شریک ہوں تو رب کریم ہمیں نہ جانے کن نعمتوں سے نوازیں گے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ دوسروں کے کانٹے چبھنے پر بھی جو غمگین ہو جائے اللہ اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ اگر ہم اوروں کی غمخواری کریں گے، یتیموں کا سہارا بنیں گے، تو اللہ رب العزت کے نظر میں ہم کتنے محبوب بن جائیں گے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ قدم قدم پر اللہ ہمیں کیسی نصرتوں سے نوازیں گے ہمیں نہیں معلوم ہے، اس لیے ہم غریبوں کی غمخواری کریں۔ اور آخری بات وہ یہ کہ جب عید کے روز ہم ملاقات کرتے ہیں، عید مبارک کہہ رہے ہوتے ہیں، گلے مل رہے ہوتے ہیں، ایک محبت کا سماں ہوتا ہے، خوشیوں بھرا دن ہوتا ہے، اس وقت ہم گلے مل کر ملاقات کر کے عید مبارک کہہ کر یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم انشاءاللہ آئندہ محبتوں والی زندگی گزاریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یہ ہم پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو عید کا یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں، اتحاد و اتفاق والی زندگی گزارو، آپس میں محبت کے ساتھ مل جل کر رہو، اور موت سے باخبر رہو کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، متعین نہیں ہے، وہ تو اچانک آ جاتی ہے۔ آخر میں پھر اسی شعر کو پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ زندگی ایسے جیو جیسے ہو ماہ رمضان، تو موت ایسے آئے گی جیسے ہو عید کا جان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔